علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ احکامی آیات کے حوالے سے 17واں حصہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 پر مشتمل ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اگرچہ خاص ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ جو شخص بھی اللہ کے دین میں سے کسی چیز کے علم کو چھپائے، وہ اس آیت کی وعید میں داخل ہے۔ علم دین کو بیان کرنا اور پھیلانا واجب ہے، اور دین کے احکام کو چھپانا سخت حرام ہے۔ البتہ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اول یہ کہ جس علم کا اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے، اس کو چھپانا حرام ہے، یعنی جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہو، اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے اور اس کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، پھر وہ اسے چھپا لے تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر دوسرے علماء بھی موجود ہوں تو گنجائش ہے کہ کہہ دے کہ دوسرے علماء سے دریافت کر لو۔ دوسری بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جسے خود کسی مسئلے کے متعلق علم صحیح نہ ہو، اسے مسائل و احکام بتانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو من البینات والہدی سے معلوم ہوتی ہے، علم کو چھپانے کی یہ سخت وعید انہیں علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں کھول کھول کر واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایسے دقیق مسائل جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکیں، بلکہ خطرہ ہو کہ لوگ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، انہیں عوام کے سامنے بیان کرنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ایسے احکام کو چھپانا کتمان علم کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے سامنے ان کی سمجھ کے مطابق علم کا اظہار کرنا چاہیے، ورنہ ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، جس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صاحب علم کی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے۔ اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ کسی کافر یا گمراہ کو علم دین سکھانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ علم حاصل کرنے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے، ورنہ وہ اس علم کو مسلمانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کرے گا۔ اس طرح کسی بادشاہ یا صاحب اختیار کو ایسے مسائل بتانا جن کے ذریعے وہ رعیت پر ظلم کرنے کا راستہ نکال لے، جائز نہیں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ عوام کے سامنے احکام دین میں رخصت کو بلا ضرورت بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے وہ احکام دین پر عمل کرنے میں سستی اختیار کریں گے۔ لعنت کے معنی ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ لعنت کے لیے بھی چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں عام وصف کے ساتھ لعنت کی گئی، اسی طرح لعنت کرنا جائز ہے، یعنی کافروں یا فاسقوں یا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص حالت کفر میں مر گیا اور اس کے کفر قطعی دلیل سے ثابت ہو، اس پہ لعنت کرنا جائز ہے، جیسے ابلیس اور ابو لہب پر لعنت کرنا۔ جو شخص ظاہری طور پر مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن اس کے کفر پر مرنا معلوم نہ ہو، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دی ہو یا اس کو توبہ کی ہدایت دی ہو۔ لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا گیا، یعنی کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔
فقہا نے فرمایا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اور تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ جانور اور حشرات الارض بھی لعنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بدعمالی سے تمام مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعہ۔